حدیث بولے وہ ریجیکٹ کر دیں گے اسے آحد حدیث کے. نہیں، وہ لوگ اس کی الگ تعویل کرتے ہیں، اس کی وہ الگ تعویل کرتے ہیں. کون سے مسائل؟ اسماء و صفات. ہاں، قرآن کا مسئلہ. جی، اسماء و صفات میں پھر 7 صفات ہیں. اور ہاں نہیں مانتے، نہیں مطلب توحید سے مراد وہی کہتے ہیں، ربوبیت ہی ہے. ہاں، اور اسی طریقے سے اشاعرہ کا اختلاف یہ ہے کہ اشاعرہ یہ کہتے ہیں نبی ہونے کے لیے، کسی بھی نبی کو نبی ہونے کے لیے ثبوت چاہیے نا. اللہ تعالیٰ ثبوت دے کر بھیجتا ہے. اب ان کے پاس یہ ہے کہ ہر نبی کو معجزہ دکھانا ضروری ہے، یعنی کوئی نبی نہیں ہوگا جب تک معجزہ نہیں دکھائے گا. معجزہ، میراکل، کچھ میراکل دکھائیں. نبی کو لازم ہے کہ وہ میراکل دکھائیں. اگر میراکل نہیں دکھائیں وہ نبی نہیں ہے. یعنی نبی کو نبی ماننے کے لیے میراکل کا ہونا ضروری ہے، بغیر میراکل کے نبی نہیں ہوگا. جبکہ ہمارے پاس کیا ہے کہ نبی کے ثبوت کے لیے میراکل ہونا ضروری نہیں ہے، میراکل ہونا ضروری نہیں ہے. تو وہ لوگ نبی کے ثبوت کے لیے میراکل پر زور دیتے ہیں. سب نبی ہو، رسول ہو، جو بھی ہو، اگر نبوت کا دعویٰ کرے، رسالت کا دعویٰ کرے، اسے معجزہ دکھانا چاہیے. اگر معجزہ نہیں دکھائے گا تو وہ کیا ہے؟ نہ رسول ہے نہ نبی ہے. اس کا اثر کیا ہے؟ انہیں یہ کہنے سے ان کو فائدہ کیا ہے، اور ہم کو اس سے مسئلہ کیا ہے؟ کیا ہے مسئلہ؟ یعنی یہ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی آدمی ایسے ایمان لائے، ان کے معجزات نہیں پڑھا ہے تو اس کا ایمان صحیح نہیں ہوگا. معجزات دیکھ کے وہ ایمان آئے، معجزات دیکھ کے ہی ایمان لائے گا، معجزات پر انحصار کرے گا. معجزے نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ نبی نہیں ہے. ہاں، وہ لوگ معجزہ دکھائے ہوں گے ان کے زمانے میں، ہمارے پاس دلیل نہیں نا اس کی. یا ان کے پاس یہی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ معجزات دیکھ کر مانے ہیں، اگر وہ معجزات نہیں دکھائے تو نبی نہیں تھے. تو معجزات کا ہونا ضروری ہے، اس پر ان جو ہے زور ہے بہت. یہ بالکل معتزلہ کا طریقہ ہے. معتزلہ بھی یہی کہتے ہیں، یعنی معتزلہ سے یہ لوگ اس میں اتفاق کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ لوگ جو ہے شفاعت کو بھی مانتے ہیں الحمدللہ. جیسے ہم مانتے ہیں شفاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت ہے، تو یہ بھی شفاعت کو مانتے ہیں. لیکن معتزلہ شفاعت کو نہیں مانتے، یعنی جو بھی غیبی باتیں ہیں سب کا انکار کرتے ہیں معتزلہ. اور اشاعرہ جتنے بھی غیبی باتیں ہیں چونکہ کتاب و سنت کو آگے رکھ کے سمجھتے ہیں تو صحیح ہیں. ٹھیک ہے، یہ میرے دوستوں چند اہم اختلافات ہیں کن کے؟ اشاعرہ کے اہل سنہ والجماعہ کے ساتھ. تو اسے بنیاد بنا کر ہم یہ کہیں گے کہ اشاعرہ کے عقائد میں کھوٹ ہے، خاص طور پر وہ اشاعرہ جو متاخرین ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا اشاعرہ میں متقدمین ہیں اور متاخرین ہیں، اور متاخرین میں جو بھی ہیں ان کے پاس اختلافات زیادہ ہیں، چونکہ یہ متاخرین معتزلہ سے زیادہ قریب ہیں، اور اشاعرہ کے جو متقدمین ہیں ان کے پاس اتنے اختلافات نہیں ہیں. تو اشاعرہ معتزلہ کے بنسبت ان کے اختلافات تھوڑے کم ہیں، اتنے گھناونے نہیں ہیں، اتنے سنگین نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے عقائد میں کھوٹ ہیں، وہ ہم بتائیں گے، ضروری ہے. اب اس کے بعد ایک اہم نقطہ سمجھتے ہوئے آگے بڑھیے. اگر آپ کو ایک معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص مخلص ہے، اس کے پاس اخلاص ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے،
لیکن کہیں اصول پر اختلاف ہو گیا، ایک چیز سمجھ میں نہیں آنے کی وجہ سے اس نے اصول سے اختلاف کر لیا، اخلاص ہے سب کچھ ہے، ایک چیز نہیں سمجھنے آنے کی وجہ سے اصول کے بعض جگہ وہ اختلاف کر لیا ہے، بعض جگہ اختلاف کر لیا ہے، تو ہم اس کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آئیں گے، ہم اس کے لیے عذر تلاش کریں گے اور اس کے پاس جو بھی اچھائیاں ہیں اسے لے لیں گے۔ یہ اصول ہے میرے دوست، ہمارے پاس اصول یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ کے لیے اچھائیاں ہیں اسے لے لیجیے آپ۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آیت الکرسی کی فضیلت کس سے سنے؟ تو اچھائی کسی کے پاس ہے تو آپ لے سکتے ہیں الحمدللہ، برائی ہے اسے رک جائیں گے۔ اور اس کے بعد اگر کہیں ایسا مسئلہ ہو کہ آپ فرق نہیں کر سکتے کہ اس کے پاس اچھائی کون سی ہے برائی کون سی ہے، آپ کے پاس اتنا علم نہیں، ویسی صورت میں ویسی کتابوں سے آپ اجتناب کریں گے، اپنے آپ کو بچا کر رکھیں گے، صرف وہ کتابیں پڑھیں گے جس میں کچھ بھی اختلافات نہیں ہیں۔ اگر آپ علم کا ایک مرتبہ حاصل کر چکے ہیں، عقائد پڑھ لیے ہیں، اصول معلوم ہے، تو ویسے صورت میں آپ دوسری بڑی کتابیں پڑھ سکتے ہیں جن میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں، تو آپ آسانی سے پہچان لے سکتے ہیں کہ کہاں اختلاف ہے کہاں اختلاف نہیں ہے۔ تو شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا علم، اگر آپ اس علم کے حامل ہیں، اس حد تک پہنچ چکے ہیں، تو آپ کے لیے چھوٹ ہے کہ آپ کسی بھی کتاب کو پڑھیں اور کسی سے استفادہ کریں۔ لیکن آپ اس مرتبے کو نہیں پہنچے ہیں تو آپ ویسی کتابیں پڑھنے سے پرہیز کریں جس میں اختلافات ہوتا ہے، زیادہ اختلافات ہوتے ہیں، پرہیز کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے میرے دوستوں اشعری عقیدہ، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ عقیدہ کیا ہے، سارے عالم اسلامی میں اس عقیدے کے حاملین زیادہ ہیں، سارے عالم اسلامی میں اس عقیدے کو ماننے والے بہت زیادہ ہیں۔ اور اس کے بعد ہندوستان کے نارتھ میں جتنے بھی مشہور مدارس ہیں، نام نہاد مدارس، سب میں اسی عقیدے کو پڑھایا جاتا ہے اور اسی عقیدے کو اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے لوگوں سے بحثیں کریں، ان کو حق کیا ہے بتائیں، غلطی کہاں ہو رہی، ہم جانتے ہیں اچھی طریقے سے، اگر ان کو بتا دیا جائے کہ غلطی یہاں ہے، ایسے سوچنے سے ایسا ہوگا، اگر بتا دیا جائے تو ضرور یہ لوگ رجوع کر لیں گے، کیونکہ ان کے اخلاص میں ہم کو بھروسہ ہے۔ تو یہ میرے دوستو اشعری عقیدہ۔ تفسیر ان کے بہت سارے ہیں، جلالین مشہور تفسیر ہے نا، جلالین مشہور تفسیر ہے، اس کے مؤلف اشعری ہیں۔ تفسیر نصفی مشہور تفسیر ہے، اس کے مؤلف ماتریدی ہیں۔ زمخشری ایک مشہور مؤلف ہیں، معتزلی عقیدہ ہے، مشہور تفسیر ہے، عقیدہ معتزلی ہے۔ اور ایسے یعنی مطلب عقیدہ معتزلہ کا ہے، اور وہ عقیدے میں ایسے پختہ ہیں وہ کہ وہ عقیدہ آپ کے ذہن میں ڈال دیں گے، آپ کو خود خبر نہیں ہوگا، آپ کو خود نہیں معلوم ہوگا، اس انداز سے اس نے تفسیر لکھی انہوں نے۔ جیسے دیکھیے مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، تو یہاں پر بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے کیا ہے بھائی؟ کیا کر رہے ہیں آپ اللہ کے نام سے؟ یہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے نام سے مدد لے رہے ہیں، اب پھر کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، یعنی اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں، یہ مراد ہے، یا پھر ایسے ہی آپ کہتے ہیں؟ تو یہ کیا کہیں گے کہ یہاں پر جو سے ہے، جو عربی میں با ہے، یہ با للمصاحبہ، للاستعانہ نہیں، یعنی استعانہ کہیں گے جو عام مفسرین کہتے ہیں، استعانہ سے مراد اللہ کے نام کی مدد سے، یہی صحیح بات ہے، ہم اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں سب کچھ۔ اب ان کے پاس یہ با جو ہے اللہ کے نام کے ساتھ، اس میں نام سے مدد لینے کی بات نہیں ہے، نام سے مدد لینے کا تصور نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ معتزلہ اللہ کے ناموں کو صفات کا انکار کرتے ہیں، جب اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں تو مدد کیسے لے سکتے ہیں؟ تو صرف ابا میں پھلٹا کے چھوڑ دیں گے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا۔ جو آدمی عقیدے میں جو ہے ڈوب کر نہیں اٹھا ہے، گہرائی سے نہیں پڑھا ہے، وہ ایسا آدمی اس کتاب کو پڑھ کر گمراہ ہو جائے گا۔
تو ایسے ڈھیر ساری تفاسیر ہیں، اسی لیے آدمی کو بچنا چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ بھی یاد رکھ لیجئے، قرآن کا ترجمہ، قرآن کا ترجمہ ہے، یہ کیا ہے؟ تفسیر ہے۔ عام طور پر لوگ کیا کہتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ بھائی آپ قرآن میں کلام مت کیجئے، قرآن میں آپ جو ہے اس کی تفسیر مت کیجئے، تو کہتے ہیں کہ بھائی میں تفسیر کہاں کر رہا ہوں، میں تو ترجمہ پڑھ رہا ہوں، بس ترجمہ سناتا ہوں میں لوگوں کو۔ جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ ترجمہ کیا ہے؟ یہ قسم کی تفسیر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کا ٹھیک ترجمہ ممکن نہیں ہے، نہیں ہو سکتا۔ اب جو آدمی ترجمہ کرتا ہے وہ اصل میں تفسیر کرتا ہے دوسری زبان میں، ایسے ہی ترجمہ ممکن نہیں ہے، ہو نہیں سکتا، دوسری زبان میں نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر زبان اپنا مزاج رکھتی ہے، اپنا ایک معیار رکھتی ہے، اپنے اس کے الفاظ ہوتے ہیں، اپنے اس کے اسلوب ہوتے ہیں، تو ایک زبان دوسری زبان جیسی ہوتی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ تو عربی زبان کا اگر ترجمہ کرنا ہے تو عربی جیسا ہی ممکن نہیں ہوگا، نہیں، گالیاں ہو جائیں گی یا پھر کچھ غلط مطلب نکلا آئے گا، سیٹ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ عربی زبان کا اپنا خود کا ایک مزاج ہے، ممکن نہیں کہ ایسا ہی ترجمہ ہو۔ اب تو پھر کرتے کیا ہیں؟ جو معنی سمجھتا ہے نا ترجمہ کرنے والا، وہ معنوں کو اپنی زبان کے قوالب پہناتا ہے۔ عربی میں پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اپنے معنی سمجھتا ہے، اسے اپنی زبان میں کپڑے پہنا کر لکھ دیتا ہے، تو سمجھا ہے اسے لکھ رہا ہے وہ۔ تو یہ جو سمجھا ہے یہ کیا ہے؟ اسے لکھنا تفسیر ہے، ورنہ عرب جو ہیں ان کو تفسیر کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ایسے ہی سمجھ لیں گے تفسیر کی کیا ضرورت ہے ان کو؟ ہے نا بھائی، عربی قرآن عربی میں تو ہے، پڑھ کے سمجھ لینے دو، لیکن بعض ایسی آیتیں ہیں نہیں سمجھ سکتے، تفسیر ضروری ہے، اس کی شرح ضروری ہے، ایکسپلینیشن ضروری ہے، چاہے عرب ہو غیر عرب ہو۔ تو یہ جو مترجم ہے، ترجمہ کرنے والا، آیت پڑھ کر یہ اپنی زبان میں اسے لکھتا ہے، تو یہ قسم کا تفسیر ہے، تفسیر کر رہا ہے وہ۔ تو اسی لیے جو ہر ترجمہ جو ہے اسے ترجمہ سمجھ کے مت پڑھیے، یہ بھی ایک قسم کی تفسیر ہے۔ تو ترجمہ آپ جب پڑھیں گے اسے بھی چیک کر لیں کہ یہ صحیح عقیدے والا ہے یا نہیں، صحیح عقیدہ سمجھا ہے یا نہیں، منہج اہل سنہ جماع میں ہے یا نہیں۔ جیسے مشہور جو ہے ترجمہ ہے انگلش کا یوسف علی، یہ صاحب اسماعیلی ہیں، بھورا اسماعیلی ہیں، یہ صاحب سب سے پہلے انگلش میں ترجمہ کیے ہیں، اور اس کے بعد مرمر ڈیوپٹکل وہ بھی جو ہے صحیح عقیدے کے نہیں رہے۔ تو اس وجہ سے جو مترجم ترجمہ کرتا ہے، ٹرانسلیٹر، وہ اپنی بات ضرور شامل کرے گا، ممکن نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ تو قرآن کا ترجمہ ہے، کیسے مترجم اپنے الفاظ ڈال سکتا ہے، یہ کہہ نہیں سکتا کوئی، ممکن ہی نہیں ہے، ضرور ہوگا، ایسا ہی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے ایک ہی فارمولا کیا ہے؟ ترجمہ تفسیر ہے، ترجمہ تفسیر ہے، یہی صحیح بات ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ترجمہ الگ ہے تفسیر الگ ہے، یہ کہنا بالکل غلط بات ہے، ممکن نہیں، ہو نہیں سکتا۔ اور قرآن جیسا ہی ترجمہ کسی دوسری زبان میں اگر کوئی کرنے کی کوشش کرتا ہے، علماء نے کہا کفر ہے، وہ کفر ہو جائے گا، کیونکہ معنی پورے غلط نکلیں گے، ویسے گالیاں آئیں جائیں گی، بدسلوکی ہو جائے گا اللہ کے کلام کے ساتھ۔ اس وجہ سے آدمی کو چاہیے کہ ترجمہ بھی پڑھیں تو کیا چیک کر لیں، مترجم کیا ہے، کس عقیدے کا ہے، کیا کہتا ہے۔ تو یہ اشاعرہ جن کا عقیدہ آپ نے پڑھا ہے میرے دوستوں، یہ جو ہے بڑا ہی گھناؤنا مسئلہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہی لوگ زیادہ ہوتے ہیں، یہی لوگ زیادہ ہوتے ہیں، انہی کی تقاریر ہوتی ہیں، یہی آتے ہیں زیادہ، یہی بات چیت کرتے ہیں۔ بڑے بڑے نام نہاد علماء جو ہندوستان کے ہیں، سب اسی عقیدے سے کسی نہ کسی اعتبار سے متاثر ہیں۔ اسی لیے آپ جس سے لیتے ہیں سوچ سمجھ کر لیں کہ کیا کہہ رہا ہے اور کہاں ایسے غلطی ہو رہی ہے۔ یہ اب ایک مشہور ہیں صاحب جن کا نام ڈاکٹر اسرا احمد صاحب، ان کا جو ترجمہ دیکھیے، اب وہ یہی عقیدے کی نقالی کریں گے، عکاسی کریں گے، ان کو خود نہیں معلوم، ان کو خود نہیں معلوم کہ میں اشعری عقیدے کی طرفداری کر رہا ہوں۔ انہوں ایک بہت بڑی بات سمجھ کے، رموز و اوقاف سمجھ کے لوگوں میں اس کی شرح کرتے رہتے ہیں، حالانکہ جو آدمی عقیدہ جانتا ہے وہ بتا سکتا ہے کہ یہاں غلطی ہو رہی ہے۔ میں جب بھی ان کا ایک مرتبہ بھی ان کا ترجمہ سنتا ہوں، کبھی ترجمہ پہلے
اور آرام سے بتا سکتا ہوں کہ کہاں کہاں غلطی ہو رہی ہے، کہاں کہاں عقیدے میں غلطی کر رہے ہیں. اور اس کے بعد میں یقینی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ عربی زبان میں اتنی مہارت نہیں ہے جتنی مہارت ہونا ہے مفسر کو. مفسر کو جو عربی زبان مہارت ہونی چاہیے اتنی مہارت نہیں ہے ان کے پاس. اور اس کے بعد اشعری عقیدے کی عکاسی کرتے ہیں، نہ ان کو معلوم ہے، جو لوگ بیٹھ کے سنتے ہیں ان کو معلوم ہے، معلوم ہی نہیں ہے، چلے جاتی بات. صرف جو عقیدے کا ماہر ہے، عقیدہ پڑھا ہے، وہی سمجھ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں سکتا. سنیں گے تو کہیں گے کہ بھائی اچھی تو بات چل رہی نا، کیا اس میں کیا دقت کہاں ہے، پریشانی کہاں ہے؟ یعنی نبی کے لیے معجزہ ہونا ضروری کہنے میں کیا مسئلہ ہے؟ ظاہری طور پر کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، لیکن اس کے امپلیکیشنز، اس کے کنوٹیشنز بڑے ہی گھناؤنے خطرناک ثابت ہوتے ہیں، اور یہ صحابہ کا طریقہ نہیں رہا ہے. چلیے اس کے بعد ماتوریدیہ بھی تقریباً اشاعرہ جیسے ہی ہیں. ان کے پاس شریعت کو سمجھنے کے لیے دو ہیں. معتزلہ اشاعرہ کے پاس تین تھے نا، شریعت کو سمجھنے کے سورسز تین تھے ان کے پاس، ایک عقل اور نقل، ایک مسئلہ کتاب و سنت، اس کے بعد عقل. یعنی اسماء و صفات کے بعد میں عقل کو آگے کریں گے، کتاب و سنت کو پیچھے کریں گے. اور بعض مسائل جس میں دونوں کو ایک ہی درجہ دیتے ہیں، اور بعض مسائل ایسے بھی ہیں جس میں کتاب و سنت کو آگے کرتے ہیں اور عقل کو پیچھے کرتے ہیں. اب ان کے پاس دو ہیں، ایک الہیات، لکھ لیجئے، ایک الہیات، ایک شرعیات. کل میں انشاءاللہ آپ کو یہ عقیدہ کیسے شروع ہوا اور ان کے کون اہم لوگ ہیں، اور یہ عقیدہ کیسے دیوبند میں یہی عقیدہ پڑھایا جاتا ہے، ماتوریدی عقیدہ ہی پڑھایا جاتا ہے. سو پھر عقیدہ کیا ہے وہ جان لیجئے، کل ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیل سے دوسری باتیں بیان کریں. الہیات، شرعیات. الہیت کیا ہے؟ جس کا تعلق عقیدے سے، الہیات الہ اللہ سے، توحید اسماء و صفات سے ہے. یہاں پر یہ لوگ صریح عقل کو آگے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عقل ہی سے سمجھ سکتے ہیں، کتاب و سنت اس کے بعد. اور جہاں تک جیسے امور غیب ہے، عذاب قبر ہے، ایسے مسائل ہیں، اس میں کتاب و سنت کو آگے کرتے ہیں، عقل کو پیچھے کرتے ہیں. یہ لوگ بالکل اشاعرہ کے طریقے پر ہیں. قرآن کو مخلوق غیر مخلوق دونوں کہتے ہیں، اور قرآن کو یہ کیا کہتے ہیں؟ کلام نفسی کہتے ہیں. اور جیسے آپ نے سنا، اشاعرہ صرف 7 صفات کو مانتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ یہی عقل ثابت کرتی ہے. یہ لوگ 8 کو مانتے ہیں، 7 ان کے، 8واں تکوین، لکھ لیجئے، صفت تکوین کو مانتے ہیں. صفات تکوین مطلب بنانا. اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اللہ تعالیٰ بناتا ہے. اس صفت کو کہتے ہیں کہ عقل سے یہ صفت بھی ثابت ہوتی ہے، اس کو بھی ماننا چاہیے. 8 صفات کو مانتے ہیں. اور اس کے بعد یہ لوگ دل سے ایمان لائے تو کافی ہے، جیسے آپ دل سے ایمان لائے تو کافی ہے. اور اس کے بعد یہ ان میں اور اشاعرہ میں فرق یہ ہے کہ اشاعرہ کے پاس کیا ہے؟ ایمان زبان سے کہنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دل سے پختہ بھروسہ رکھنا ضروری ہے. عمل کرے نہ کرے کوئی حرج نہیں، یہ اشاعرہ کا عقیدہ. اور ہمارا عقیدہ عمل ایمان میں داخل، عمل کریں گے تو مومن ہیں ہم پکے، ہمارا عقیدہ. اب ان کا عقیدہ یہ ہے
کہ پختہ بھروسہ دل سے لا لیں تو کافی ہے، زبان سے اقرار کرے یا نہ کرے کوئی حرج نہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں کرنا ضروری ان میں ماتوریدیہ میں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں، یعنی زبان سے اقرار کرنا ضروری نہیں ہے. اسی لیے ان کے پاس یہ ہے کہ اگر کوئی پجاری مندر میں دل میں مومن ہو گیا اور چھپے چھپے زندگی گزارا، چھپے چھپے وفات پا گیا تو کوئی حرج نہیں. جبکہ ہمارے پاس اقرار کرے گا، وہ مسلمانوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا، مسلمان ہو جائے گا عملی طور پر بھی، جب جا کے اسے ہم دنیا میں مومن کہیں گے. مومن کہنے کے لیے اقرار کرنا ضروری ہے. بھائی چھپے چھپے عمل کر لیتا ہے بھائی، لیکن ظاہری طور پر تو پجاری جیسا رہتا ہے، ہندوؤں جیسا رہتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ نہیں، ہمارے نظر میں مومن نہیں ہے. اقرار کریں، آ جائے مسلمانوں کے ساتھ. اقرار کرنا ضروری ہے، زبانی اقرار ضروری ہے. کسی کے پاس بھی کر لے، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ مسلمان ہیں، چھپے چھپے اپنے اندر ہی کر لیا نہیں چلے گا. اقرار کرنا ضروری ہے، کلمہ شہادتین پڑھنا ضروری ہے، ماتوریدیہ کے پاس ضروری نہیں. اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اشاعرہ کا اختلاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے لیکن کوئی پوزیشن نہیں ہوگا اس کا، اوپر نیچے سائڈ میں پوزیشن ہے نا. اللہ کو دیکھیں گے لیکن بغیر پوزیشن کے، کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا. ایسا چل رہا ہے اللہ کو دیکھیں گے کیونکہ حدیث میں صاف آیا ہے، قرآن میں ہے، لیکن بغیر کسی جہد کے، بغیر کسی پوزیشن کے. کیسے دیکھیں گے بھائی؟ نہیں، اسی وقت معلوم ہوگا. یہ ان کا، جبکہ ہم کہہ دیں گے ہم اللہ کو دیکھیں گے، اللہ کو اوپر دیکھیں گے، اور اللہ کا مقام اوپر ہے، عرش پر مستوی ہیں اللہ، ہر جگہ نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور اس کے بعد یہ بالکل ماشاءاللہ صحابہ کو مانتے ہیں. اور اس کے بعد تقدیر کے مسئلے میں اہل السنہ کے ساتھ ہیں. بہت بڑی بات ہے، تقدیر کے مسائل میں اہل السنہ جماعت کے ساتھ ہیں. ہم جو کہتے ہیں وہی وہ بھی کہتے ہیں. لیکن اشاعرہ کیا ہیں؟ اشاعرہ معتزلہ کے خلاف ہیں. معتزلہ کیا کہتے ہیں تقدیر کے مسئلے میں؟ بندہ عمل کرتا ہے، اس میں اللہ کا دخل نہیں، اللہ کا مطلب ہی ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ اشاعرہ. اسی لیے ان کو کہتے ہیں قدریہ کہتے ہیں، ایک نام ان کا. اشاعرہ جبریہ ہیں. جبریہ سے مراد کیا ہے؟ بندے کا دخل نہیں کچھ بھی. وہ جا کے شراب پیا، وہ پروگرام تھا ایسے ہی، ایسے پی لیا، بندے کا دخل ہی نہیں ہے، جو بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرواتا ہے. اشاعرہ اس اعتبار سے ڈینجر ہے نا. ماتوریدیات بالکل جو ہے اہل سنہ کے اتفاق کرتے ہیں، اکا دکا بعض جگہ ہے لیکن عموماً تو اتفاق ہے. لیکن اشاعرہ کیا ہے؟ جبریہ ہے، نعوذ باللہ. یعنی مطلب کیا ہے؟ آدمی غلطی کرتا ہے تو آدمی کو غلط مت کہو، شراب خور کو گالی مت دو، زنا کرنے والے کو گالی مت دو، کیونکہ وہ کیا اللہ کی مرضی سے کیا، اس کا کچھ بھی دخل نہیں ہے، جو بھی کیا اللہ تعالیٰ کروایا ہے. سمجھے نہیں آپ؟ معتزلہ کا بالکل برعکس. جبکہ صحیح یہ ہے کہ بندہ غلطی کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، اور بندے کی مرضی اللہ تعالیٰ کے مشیت کے تحت ہے. بندہ سوچتا ہے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سوچ لیا ہے. لیکن اگر گناہ کا مسئلہ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ کونیہ میں داخل ہوگا. اچھائی کا مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے ارادہ شرعیہ میں داخل ہوگا. فیصلہ کن مسئلہ یہ ہے. قرآن کی جو آیت آتی ہے اللہ سورۃ البقرہ کی جو آیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سوال کیا تھا کہ اگر میرا بندہ جب میرے بارے میں پوچھتا ہے تو کہہ دیجیے کہ میں اس کے قریب جی. تو اللہ میرے قریب ہے، اس کا میں کیسے نہیں بھائی اللہ تعالیٰ قریب. دیکھیے اللہ تعالیٰ قریب ہر اعتبار سے. آپ اس کا معنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی بات سنتا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے تعلق سے جانتا ہی نہیں ہے، علم کے اعتبار سے آپ سے قریب ہے. یہ آپ تعویل کر رہے ہیں نا اس کا مصطفیٰ کون؟ ہم کہیں گے کہ علم کے اس سے قریب ہے، اس کا دیکھیں یہ تعویل نہیں ہوگا، یہ آگ کی تفسیر ہوگی. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وسع کل شیء علما. اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے ہر چیز پر چھایا ہوا ہے. تو یہ آیت کو وہ آیت رکھ کر سمجھتے ہیں. یہی اہل سنت جماعت کا طریقہ ہے. رد المحکم الی المحکم.
متشابہ آپ کو دکھتا ہے تو محکم کی طرف ڈھکل دیجیے. اب سمجھ میں نہیں آیا؟ قریب ہیں متشابہ ہے, محکم کیا ہے؟ دوسری جگہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ علم کے اس طرف چھایا ہوا ہے, محکم آیات ہے, اس طرف ڈھکل دیجیے, اسے ملا کے سمجھیے. یہ تعویل نہیں ہے. اسی لیے ہمارے پاس تعویل دو ہیں, ایک تعویل مذموم, ایک تعویل محمود. پہلے بتایا تھا میں, تعویل مذموم, تعویل محمود. تعویل مذموم کیا ہے؟ بغیر دلیل کے تعویل کرنا, جیسے یہ اشاعرہ ہے. ایک تعویل ہے دلیل کے بنیاد پر, صحیح دلیل کے بنیاد پر. اسی لیے امام طبری نے اپنی کتاب کا نام کیا رکھا؟ تعویل آیہ القرآن. تفسیر نہیں کہتے ہو, آپ جا کے ان کی پڑھیں گے تو کہیں گے کہ تعویل, اس آیت کی تعویل یہ تعویل سے مراد وہ تفسیر لیتے ہیں, لیکن لینگویج میں جائز ہے. تعویل کہیے آپ, تفسیر کہیے, دونوں معنی صحیح ہیں اگر یہ صحیح دلیل کے بنیاد پر ہو. رد المتشابہ الی المحکم, متشابہ آیت کو محکم کو رکھ کر سمجھیے. اگر اس اعتبار سمجھتے ہیں تو آپ اسے تعویل حسن, تعویل محمود کہیں گے. اگر آپ متشابہ کو متشابہ رکھ کر سمجھتے ہیں یا پھر متشابہ کو عقل سے رکھ کر سمجھتے ہیں تو یہ تعویل مذموم ہے. تو ہم اللہ قریب ہیں کہیں, ٹھیک ہے بات, تعویل ہے صحیح ہے, لیکن تعویل کیا ہے؟ ہم کو متشابہ معلوم ہوا, محکم کی طرف ڈھکیل دیے. محکم کون سی ہے؟ وسع کل شیء علم, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر علم سے چھایا ہوا ہے. تو علم پر چھایا ہوا ہے تو قریب سے مراد اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے. اور اس کے بعد بھی اگر اس کی تعویل سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اللہ کے سامنے ہمارا کیا وقت ہے, اللہ عظیم ہے, دنیا کیا ہے, کنکرا ہے نا. بھائی اب میرے سامنے ایک ایٹم لا کے رکھ دیا, آپ یہاں رکھ دیے, کیا میں اس کا قریب نہیں ہوں؟ میرے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے نا. یہ ایٹم میں رہنے والوں کے لیے دور ہوگا, لیکن میرے لیے تو قریب ہی نہیں ہے, میرے لیے دور ہی نہیں ہے. اللہ عظیم ہے, بہت عظیم ہے. یعنی اللہ کی عظمت کا ہم اندازہ لگا نہیں سکتے. یعنی صرف ملائکہ جو عرش تھامے کھڑے ہیں ان کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کے کان اور کھاندوں کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہے. 8 ایسے فرشتے ہیں اور 8 تھامے کھڑے ہوئے ہیں, اور اللہ غصے میں آتا ہے تو عرش ہلتا ہے, یہ لوگ برداشت نہیں کر پاتے. یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت آپ اندازہ نہیں لگا سکتے, بہت عظیم ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض, اللہ تعالیٰ کی کرسی کیا ہے؟ کافی ہے, ساتوں آسمان اور زمین پر چھائے ہوئے ہیں. ساتوں آسمان, یعنی ہر آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ, جیسے ابن زمانین کی روایت ہے, احمد وغیرہ کی روایت ہے. ہر آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے. اب 500 سال کس اعتبار سے؟ ملائکہ کے اعتبار سے نہیں, ہمارے اعتبار سے نہیں معلوم. ملائکہ 500 سال سفر کریں گے تو پہلے آسمان پہنچیں گے یا پھر ہم نہیں معلوم, اللہ بہتر جانتا ہے. تو ہر آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے, اور 7ویں آسمان کے بعد کیا ہے؟ پانی ہے. اور پانی کیا ہے؟ اس کی گہرائی کتنی ہے؟ 700 سال. 700 سال. اور اس کے اوپر عرش ہے, اس کے اوپر کرسی ہے. یہ کرسی, یہ 7 آسمان اور پانی میں چھائی ہوئی ہے. اب یہ کرسی کی مثال عرش سے کتنی ہے؟ ایک صحرا ہے, ڈیزرٹ ہے, اس میں آپ پتھر پھینک دیا. صحرا اور ڈیزرٹ میں اور یہ پتھر میں کیا فرق ہے؟ کچھ بھی نہیں. یعنی عرش کے سامنے کرسی کی وہی مثال ہے. اب یہ کرسی خالی اتنی چھائی ہوئی ہے تو آپ تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کتنے عظیم ہوں گے. تو ان کے لیے کیا ہے چیز؟ قریبی تو ہے نا. اس لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی ہاں نماز کے تعلق سے آیا ہے کہ نمازی کو نہیں چاہیے کہ وہ سامنے تھوکے. نمازی تھوکنا چاہے تو سامنے نہیں تھوکے گا. منہ میں کچھ تھوکنے کی چیز آ گئی, بڑا وغیرہ کھائے رمضان میں, منہ میں اٹک گیا, تھوکنا چاہتے ہیں تو سامنے نہیں تھوکیں گے آپ, ایسے تھوکیں گے. یا پھر نگل لیجیے, نگلنے والی نئی چیز ہے, تھوکنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے تھوکیں. کیوں سامنے نہیں تھوکیں گے؟ حدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ اللہ کا چہرہ سامنے ہوتا ہے. اللہ کا چہرہ سامنے ہوتا ہے, کیسے تھوکیں گے آپ؟ نہیں تھوک سکتے آپ. تو یہ جو بدعتی قسم کے ان کو موقع مل گیا بولے کہ اللہ کا چہرہ کیسے سامنے آتا ہے, تعویل تو ہے نا یہ. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ یہی دلیل ہے بھائی اللہ کے سامنے, یعنی چہرہ اتنا عظیم ہے کہ ایسے کروڑوں دنیا بھی سامنے رکھ دیے جائے تو بھی کیا ہوگا پتہ نہیں چلے گا. ایک چیز بڑی ہوتی ہے تو ہم چھوٹوں کے لیے دور ہے. آپ مثال دیتا ہوں, ایک سرکل ڈالیے آپ ادھر, ایک سرکل میں آپ گھومیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسے جا رہے ہیں آپ. یہ سرکل جو ہے 500 کلومیٹر کے ڈائیمیٹر میں ہے, معلوم ہوگا آپ کو ایسے جا رہے ہیں. سو آپ تو سیدھا جائیں گے سرکل کے,
لیکن سرکل کاٹ رہے ہیں آپ کو محسوس نہیں ہوا. کیوں محسوس نہیں ہوا؟ کیونکہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہ بہت بڑی چیز ہے, آپ چھوٹے ہیں, آپ کا سائز چھوٹا ہے. تو اس اعتبار سے دنیا کیا ہے, کروڑوں دنیا بھی رکھ دیے جائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے سے زیادہ ہو جائیں گے. نہیں ہو سکتا, ممکن نہیں. تو اس لیے بولے کہ ایسا ہونے کے باوجود بھی اللہ کے چہرے کے سامنے ہیں. سمجھے آپ؟ تو یہ جو ہے اس اعتبار سے قریبی ہے, ایسا مانا لیں گے آپ. اب قرآن کی دوسری آیت کی جگہ جیسے جو ہے سورہ قاف میں کہا گیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم ان سے کھاندے کے شہرک سے بھی قریب ہیں. اب مفسرین نے کہا کہ یہ کہنے والے ملائکہ ہیں, کہ کہنے والے نحن اقرب الیہ من حبل الورید جو کہے ہیں یہ ملائکہ ہیں. ملائکہ اندر ہوتے ہیں نا, تو اس اعتبار سے قریب ہے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تب بھی معنی لے لیں گے, تب بھی تعویل نہیں ہوگی, تب بھی وہ چیز کی تعویل نہیں ہوگی. واللہ اعلم. کئی ایک ایسے آیات, کئی ایک احادیث آپ کو نظر آئیں گی جس میں آپ کو تعویل نظر آئے گا. بعض لوگ جو اہل سنہ کے اس منہج کے خلاف ہیں, وہ لوگ اہل سنہ کو زپانا چاہتے ہیں, وہ لوگ یہ احادیث یہ آیات دے کر کیا کہتے ہیں کہ بھائی آپ دیکھو آپ بھی تعویل کر رہے ہیں, آپ ہم پر تہمت لگاتے ہیں کہ ہم تعویل کرتے ہیں, دیکھو آپ بھی تعویل کرتے ہیں. جیسے جو ہے ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن قرآن ابر کی شکل میں آئے گا. قرآن ابر کی شکل میں, قرآن شفاعت کرے گا. ہم مانتے ہی نہیں مانتے ہیں شفاعت کرے. کیسے قرآن شفاعت کی شکل میں آ سکتا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے نا, کیسے مخلوق کی شکل میں آ سکتا ہے؟ ایسی جگہ تعویل نہیں کریں, کہیں گے کہ بھائی جو کہا گیا ہے نا اس پر ایمان لاتے ہیں, اس پر ہم ایمان لاتے ہیں. اور کئی ایک ایسی چیزیں ہیں جو عربی زبان میں یوسیج میں ہیں, عربی زبان کے یوسیج میں ہیں. سمجھے آپ؟ اگر اس یوسیج کے اعتبار سے آپ آیت سمجھتے ہیں تو کوئی غلطی نہیں ہے. جیسے آپ کو میں پہلے مثال دیا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کہا ثقلت کا امک یا معاذ, اے معاذ تیری ماں تجھے نہ پائیں. اربعین نووی کی حدیث پہ ہم نے بتایا تھا آپ کو, ثقلت کا امک یا معاذ, اے معاذ تیری ماں تجھے نہ پائیں. یہ بد دعا ہے. آپ صاحب نے کہا کہ تیری ماں تجھے نہ پائیں مطلب کیا, تم مر جا. آپ صاحب بد دعا دیں گے صحابی کو؟ یہ عربک لینگویج کے یوسیج میں ہے, سامنے والے کے اٹریکشن کے لیے. ایسا کہیں گے تو سامنے والا غور سے سنتا ہے عرب. سمجھے آپ؟ تو عربی لینگویج کے اعتبار سے بعض چیزیں جو ہے ایسے موجود ہے قرآن حدیث میں, اسے ایسے ہی سمجھ لیں گے. کہیں گے بھائی اسے صحابہ نے کیا سمجھا, بس اتنا کافی ہے. یہ تعویلات لا کے آپ جو ہے ہم کو ایک دوسری طرف کھینچے مت. جب صحابہ کے سامنے چیز کہی گئی تو انہوں نے کیا سمجھا وہی ہم سمجھتے ہیں. اور ایک آیت جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ہی ہیں جو آسمان سے بارش نازل کرتے ہیں, اور ہم ہی ہیں جو زمین کو, جو بے جان زمین کو ہم جان دے کر اس میں سے. کئی جگہ ہیں قرآن میں. جی, تو اس کی تعبیر ہم کہتے کیا مطلب ہم ہی ہیں؟ اللہ ہی اسے جان دیتا ہے, مطلب اللہ ہے. اس کی تعبیر ہم کہتے ہیں تفسیر اللہ. مطلب اس میں کیا ہے, واضح بات ہے کہ اللہ ہی زندہ کرتا ہے. زمین زندی ہوتی نہیں ہوتی ہے. بنجر زمین جو کچھ بھی نہیں تھا اس میں بارش برسی, زندی ہو گئی. یعنی زمین زندی ہونا, یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ اس میں سے جو طرح طرح کے جو یہ آتے ہیں وہ ہم ہی لاتے ہیں, ڈفرنٹ ٹائپس آف ویجیٹیبلز ہم ہی اگاتے ہیں. کوشچن کیا ہے مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا. میں جو جہاں تک سمجھ پا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا زمین زندی ہوگی؟ انسان زندہ ہو سکتا ہے, زمین کیسے زندی ہوگی؟ انسان جہاں اٹھ کے بھاگتا, اب زمین ہے بولو. یعنی زمین کی زندگی سے مراد کیا ہے؟ لہلہاتی کھیت, ہری بھری کھیتیں نکل آتی ہیں. بنجر زمین ہری بھری کھیتوں سے بھر گئی. تو زمین کا زندہ ہونا, یہ زندہ ہونا زمین سے اگر جوڑیں گے تو اسے مراد ہری بھری ہونا. یہ زندہ انسان سے جوڑیں گے تو وہ بیدار ہونا. جی وہی مراد ہے. زندہ دل, مردہ دل کہتے ہیں نا, اردو زبان میں بھی ہے بھائی آدمی کا دل مردہ دل. بھائی مطلب کیا ہے؟ کیا بھی احساس نہیں ہوتا. زندہ دل آدمی ہے بھائی, مطلب احساس ہوتا ہے اسے, دوسروں کی تکلیف سمجھتا ہے. تو دل کا زندہ ہونا مردہ ہونا اس کا کیا مطلب؟ یہ تعویل ہے, زندہ کی تعویل ہے نہیں, زبان میں یوسیج میں ہے. تو ایسی کئی چیزیں عربی زبان میں, آپ عربی زبان سیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ چیزیں کیا ہے, تعویل میں ہیں. یعنی مطلب عربی زبان کی یوسیج میں ہے. اس کا وہ معنی ہی دیں گے جو صحابہ نے سمجھا.
آپ بعد میں نئی چیزیں سمجھ لے کے جی فلاں جگہ اس کا اے معنی نکلتا ہے، تعویل نہیں کریں. ان مسائل کو جو صحابہ سمجھ لیجیے، اس میں کافی ہے. یہی سب کچھ لوگوں نے کہا ہے جیسے آپ نے سنا. تو انشاءاللہ بقیہ باتیں کل کی مجلس کے لیے رکھتے ہیں انشاءاللہ. کوئی سوال ہے تو کر لیں. کل انشاءاللہ ماتوریدیہ پر بحث جاری رہے گی انشاءاللہ.